وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ کل رات کی بات ہے، تقریباً رات کے 11 بجے کے قریب کا وقت تھا۔ میں ایک پل پر کھڑا نیچے ٹریفک کی روانی کو دیکھ رہا تھا۔ بے نام سی اداسی وجود پہ چھائی ہوئی تھی، زندگی بے مقصد سی لگ رہی تھی، اور میں اس بے مقصدیت کو گاڑیوں کی بہتی روشنیوں میں اڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے لگا کچھ فاصلے پر 2 لڑکے آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ پل پر لوگوں کی ہلکی پھلکی آمد و رفت جاری تھی، لیکن کسی کا یہاں بیٹھنا خلاف معمول تھا۔ میرے حواس چکنا ہو گئے کہ کوئی چور یا ڈکیت ہی نہ ہو۔ میں چلتا ہوا ان کے پاس پہنچا تو ایک لڑکا تکلیف میں لگ رہا تھا۔ سٹریٹ لائٹ کی ہلکی سی روشنی میں بھی اس کے چہرے پر درد کی لکیریں عیاں تھیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تو ساتھ والا بتانے لگا کہ گاڑی سے نیچے اترتے ہوئے سڑک پر گر گیا اور چوٹیں لگوا بیٹھا ہے۔ میں نے موبائل کی ٹارچ آن کر کے دیکھا تو گھٹنوں سے اس کی پینٹ پھٹی ہوئی تھی، جس سے رگڑ کے زخم نظر آ رہے تھے، اور ان زخموں سے ہلکا سا خون بھی رستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بائیں طرف سے شرٹ اوپر کی تو وہاں بھی پسلی سے نیچے کافی جلد پھٹی ہوئی تھی اور اچھا خاصا زخم بنا ہوا تھا۔ ان سے اپنا تعارف بطور ڈاکٹر کروایا اور کہا آؤ دوائی لے دوں۔ اس نے ساتھ والے لڑکے کا سہارا لیا اور ہم آہستہ آہستہ پل سے نیچے اترنے والے راستے پر چل دیے۔ میں نے اسے بتایا کہ سڑک پہ گرنے سے زخم لگے تو ٹیٹنس کا ٹیکہ بھی لگوانا ضروری ہے، اس لیے ٹیکہ لگوانے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ اس نے کراہیں بھرتے ہوئے کہا، سر ہلایا اور ٹیکہ لگوانے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ پھر ایک دم اسے خیال آیا تو بولا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میرے پاس تو ہے نا، اس لیے بے فکر رہو۔ میڈیکل اسٹور پر پہنچے تو پہلے میں نے پائیوڈین لے کر اس کے زخم کی صفائی کی اور پھر پائیوڈین اس کے حوالے کرتے ہوئے زخم کی صفائی پر لیکچر دیا۔ پھر ٹیکے کی باری آئی تو اس کا دل کر رہا تھا بھاگ جائے اور ٹیکہ نہ لگوائے۔ ساتھ والے لڑکے نے اسے باتوں سے حوصلہ دے کر ٹیکہ لگوانے پر راضی کیا۔ میں ٹیکہ لگانے لگا تو بولا، آرام سے لگائیے گا ڈاکٹر صاحب، اب بھلا سوئی جتنے بھی آرام سے چبھولو، اسے درد تو ہونا ہی تھا۔ پھر اس لیے اس بات پر اپنی ہنسی روکتے ہوئے اسے ٹیکہ لگا دیا۔ پھر میں نے پوچھ بھی لیا، درد ٹیکے کا زیادہ ہے یا زخم کا؟ بولا، زیادہ درد زخم کا ہی ہے، ٹیکے کا تو زیادہ درد نہیں ہوا۔ میں نے شکر کیا کہ ڈاکٹری کا بھرم رہ گیا۔ اسے میڈیکل اسٹور سے باقی بھی ضروری ادویات لے کر دیں، اس کا استعمال سمجھایا اور زخم کی صفائی کی دوبارہ تاکید کرتے ہوئے رخصت کر دیا۔ اب جو میں واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو مجھے احساس ہوا میری بے نام اداسی غائب ہو چکی ہے۔ جو زندگی بے مقصد لگ رہی تھی اب مجھے بھلی بھلی لگنے لگی ہے۔ اب بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ مجھے وہاں ان کی مشکل حل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا یا پھر انہیں میری مشکل حل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔